ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے لائیو کال پہ موجود ہیں سابقہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور سابقہ وزیر بھی گلگت بلتستان اسمبلی جناب میثم کاظم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے نہایت ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے لائیو ٹرانسمیشن میں ہمیں وقت عنایت فرمایا اور مسلم فرنٹ پہ ہم آپ کو جو اس وقت آپ کا موقف جاننے کے لیے آپ کو لائیو آپ کو لیے ہوئے ہیں. آپ کے نہایت ممنون مشکور ہیں. سوال کی جانب آتا ہوں کہ اس وقت جو مارکہ حق و باطل جاری و ساری ہے مملکت خداداد پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ سیاسی ماحول دیکھ رہے ہیں؟ عوام کا کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ آپ سے جاننا چاہیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس وقت ایران امریکہ کی جو جنگ چھڑ گئی ہے اس کے نتیجے میں جہاں پوری عالم انسانیت کو متاثر کیا ہے، دنیا کو متاثر کیا ہے، وہیں پاکستان میں بھی اس کے معجزات دیکھنے کو مل رہے ہیں. الحمدللہ اس معرکے نے جہاں پہ کچھ حکمرانوں کو بے نقاب کیا، جہاں کچھ طاقتوروں کو بے نقاب کیا، وہاں پر مسلمانوں تک، عام لوگوں تک اور حریت پسند انسانوں تحریکوں تک جو پیغام پہنچا ہے اس کا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. اور خاص کر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ڈفرینسز کو ہوا دے کر، مختلف تعصبات کو ہوا دے کر فرقہ واریت کی طرف عوام کو اور اس ریاست کو دھکیلنے کی کوششیں ہوتی رہیں. اور جب کبھی اصول کی بھی بات ہو، اگر دین کی بھی بات ہو، فلسطین کی ایون بات ہو، غزہ کی بھی بات ہو، یا ایران اور اس سے متعلق حزب اللہ لبنان کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کی بات ہو، تو فوری طور پر پاکستان میں اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش ہوتی تھی. اور یوں پاکستان کی سرزمین پر اسے ایک مسلک کا مسئلہ قرار دیا جاتا تھا، خواہ وہ 36 روزہ حزب اللہ کی جنگ ہو اسرائیل کے خلاف، خواہ وہ فلسطین اور حماس میں ہونے والے ایک طویل عرصے سے 1.5 سال سے جو جنگ جاری، ظلم و زیادتی جاری ہے، خواہ وہ ہوں، یا حالیہ ایران کا مسئلہ. تو جب بھی کوئی ایشو ہوتا تھا اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جاتا تھا. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی سطح پر یہ فرقہ واریت کا بت پاکستان کی سرزمین پر پاش ہو چکا ہوا ہے. اور دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ترقی پذیر ممالک میں، خاص کر تھرڈ ورلڈ میں، مائٹ از رائٹ کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، یعنی جو طاقتور ہے اس کی ہیجمونی کو، اس کی تسلط کو حق سمجھ کے تسلیم کیا جاتا تھا. اور ہر ایک کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم دنیا کی طاقتوں کے سامنے کیا کر سکتے ہیں، ہم عالمی طاقتوں کے سامنے کیا سکتے ہیں، جبکہ ہم بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، جبکہ ہم بنیادی ضروریات زندگی کے لیے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان طاقتوں کے مقابل میں؟ تو اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ مائٹ از رائٹ نہیں ہے، بلکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا، جس طرح آپ نے اس تمہید سے آغاز کیا کہ ہم نے بہت سارے واقعات سنی تھی، کہانیاں اور حکایتیں سنی تھی. ہم نے آج کے دور میں، پاکستان کے عوام نے آج کے دور میں تائید الہی کو دیکھا. آج کے دور میں خدا بند عالم کا وہ جو وعدہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سپیریئر ہو، تم سپر پاور ہو، تمہاری ہیجمونی سب پر قائم ہو سکتی ہے، تمہارا رعب و دبدبہ سب پر قائم ہو سکتا ہے اگر تم مومنین میں سے ہو. تو یہ جو قرآنی ڈاکٹرائن کے عملی تجزیہ میں نظر آتی ہے، مصداق نظر آتی ہے، وہ اسی جنگ میں. اور پاکستان کے عوام اسی اینگل کے ساتھ، ابھی آپ نے دیکھا بہت کوششیں ہوئی یہاں پہ جو چھوٹی موٹی تنظیمیں ہیں، منفی طاقتیں جو پاکستان میں موجود ہیں، امریکن پروکزی پر قائم جتنی خاص کر مسلح جماعتیں، تکفیری جماعتیں، چھوٹی موٹی جتنی جماعتیں، اب عوام نے ان کو تنہا کر دیا ہے، عوام نے ان کو آئسولیٹ کر دیا ہے. اور ایک طرف پاکستان کے عوام ہیں، پوری عوام، اور سوائے گنتی کے چند، اور وہ بھی اس وقت تقیے کی صورت میں ہیں، وہ اپنا معافی ضمیر بھی بیان نہیں کر پا رہے ہیں. اگر کر بھی لیں تو عوام میں رسوائی ہے. عوام اس چورن کو اب خریدنے کے لیے پاکستان کی تیار نہیں ہے. دوسری بات، آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ایران کی امداد کے لیے اس وقت تعاون کے لیے جس طرح شیعہ متفکر فرنٹ پر ہے، وہاں پر اہل سنت کی بڑی تعداد ان تمام امدادی کیمپس میں
شریک ہو رہی ہے. میں بڑے اس کے ساتھ فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں ایک ریجن ہے دیامر، اس میں 2-3 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ شیعہ نہیں ہے، اور اس شہر میں چلاس میں 2 کروڑ کی ڈونیشن جمع ہو گئی ہے اور 100% اہل سنت نے جمع کر دی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود پاکستان کے عوام نے اس جنگ کو کس طرح بارو کیا ہے، کس اینگل اور آپٹک سے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، اور عوام میں وہ حوصلہ آ رہا ہے، وہ ہمت آ رہی ہے. اور جو ڈریون فارمولاز تھے جنگ کے پوری دنیا میں، اور جو وار اسٹریٹجکس ہیں، جو کنفلکٹس کے اسٹریٹجکس ہیں، اور جتنے تھیریز ہیں، ان سارے تھیریز کو ان 32 دنوں نے ختم کر دی ہوئی ہیں، اور یہ بیان کر دیا ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ کا جو نسخہ ہے، الہی نسخہ ہے. اور فرشتوں کی آمد کے حوالے سے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم نے قرآن و واقعات میں جو سنے ہیں، اس کی مصداق یہاں کے عوام سمجھتی ہے، اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. تو الحمدللہ جس طرح پوری انسانیت پہ، دنیا کفر پہ بھی ایون جو امپیکٹ پڑا ہے، پاکستان پہ بھی بہت اچھا امپیکٹ پڑا ہے. اور جی ایک چیز میں ایڈ کر کے اپنی بات کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس سوال کو، جی جی وہ یہ کہ خود پاکستان کے حوالے سے بہت سارے سوالات تھے. ہمارے کی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ خاص کر جو ایگریمنٹ سعودیہ اور پاکستان کے درمیان موجود ہیں، ڈیفنس ایگریمنٹ، اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں پاکستان تذبذب کا شکار تھا کہ پاکستان کرے تو کیا کرے، آیا اس جی جنگ میں شامل ہو جائے. لیکن الحمدللہ عوام نے وہ یہاں پہ شعور دکھایا، عوام نے وہ پریشر ریز کیا کہ اب ہمیں نظر نہیں آتی کہ پاکستان نے جو پاکستان کی اوورآل گورنمنٹ نے جس طرح کی پالیسی اس وقت اڈاپٹ کی ہوئی ہے، ایک جنگی معاہدے میں شریک ہو کر جنگ میں شرکت کرنے کی بات، دوسری طرف اب آ کے مذاکرات کی باتیں کرنا اور ایران کے ساتھ تعلقات کو ٹھوس بنیادوں پر قائم کرنے کی باتیں کرنا، یہ سب عوامی شعور، آگاہی، بیداری اور اس جنگ کے ثمرات کا نتیجہ ہے. ماشاءاللہ آپ نے کافی سوالات کا جواب جو ہے وہ ہمارے ایک سوال میں ہی دے دیا ہے. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مین سٹریم جو پولیٹکس ہے، یا آپ کہہ لیں سینٹ یا پارلیمنٹ میں بھی آپ کی جماعت کی نمائندگی موجود ہے، اور آپ جو اس وقت بیک کوریڈورز ہوں یا حکومتی کوریڈورز ہوں، اس کے بھی حالات و واقعات سے آگاہ ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر چل کے رہے. پاکستان کی جو اس وقت اسٹیٹ پالیسی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آیا یہ مارکا جو حق و باطل ہے، اس کے حق میں جا رہی ہے، اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، یا وہی یعنی اس وقت ثالثی کے کردار و درمیان میں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ابتدا میں ہمیں یقیناً تشویش تھی، جی یہاں کے عوام کو تشویش تھی، بہت زیادہ تحفظات تھے. وہ پالیسی جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ڈرافٹ ہوئی پڑی ہیں ایک عرصے دراز سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پہ بہت زیادہ انفلوئنسڈ کرتا ہے امریکہ کی پالیسیز. اس کو میں کوٹ کرتا ہوں، جواد قاضی جو ISI کا چیف ہے، اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان سے امریکن پالیسیز کو روٹ آؤٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے. یعنی ہماری فورن پالیسی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ، IMF اور دیگر عالمی طاقتوں پر. اور امریکہ کی ہماری انیکسیشن وہ آج کی نہیں ہے، یہ 78 سالہ ہے. تو امریکہ کی پالیسی کو ٹوپ کرنا ہماری جسے کہیں مجبوری تھی، یا جو بھی صورتحال تھی، ہماری پالیسی لیس گورنمنٹ آتی رہی ہے. نتیجے میں ابھی پاکستان کی جو مجموعی صورتحال تھی، اکانومی کی، امن و امان کی، اور دیگر جو تمام اکنامیکل انڈیکیٹرز کو اٹھا کے دیکھیں، سوشل انڈیکیٹرز کو دیکھیں، یا جتنی دنیا میں پازیٹیو انڈیکس ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب امریکہ کی پالیسیز کو ٹو کرنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ امریکہ کی پالیسی یقیناً استحصال پر مبنی پالیسی ہے. اور اس وقت پاکستان کا چونکہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی بڑی برادرانہ تعلقات تھے، بڑی اچھی ریلیشن تھی، اور پاکستان کا راہ فرار اختیار کرنا عملی طور پر مشکل نظر آ رہا تھا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے پاور کوریڈورس ہیں، انہوں نے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ اب امریکہ جو ہے از نو مور سپر پاور. امریکہ کی ہیجمونی ختم ہو گئی ہے، اس کی ملٹری ہیجمونی ختم ہو گئی ہے، اکنامیکل ہیجمونی ختم ہو گئی ہے، اس کی پالیسیز ختم ہو گئی ہے. شکست خوردہ امریکہ ہے، امریکہ کی ٹائٹینک ڈوبنے کو ہے. ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان مزید اس ٹائٹینک میں سوار ہو کر اپنے آپ کو مشکلات کا شکار بنائے گا. اس وقت خود مذاکرات کی طرف ٹلٹ ہونا اور اس پہ ایفرٹ کرنا، چائنا کی طرف بھاگنا، یہاں سے
سعودی عرب کی طرف جانا اور تمام ترکی سے رابطہ کر کے تمام مسلم ممالک کو، پھر چائنا، ایون رشیا سے بھی تعلقات کی باتیں چل رہی ہیں، تو ایک ثالثی کا کردار ادا کرنا بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی مثبت ہے۔ اس کو مزید، ہاں ایران اس معاملے کو کس آپٹکس سے اینگل سے دیکھتا ہے وہ الگ کہانی، لیکن پاکستان کا موجودہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آئیڈیل سچویشن تو یہ تھی کہ ایک طرف بیت المقدس سے غزہ ہے، بیت المقدس اور غزہ کے لیے ایران نے یہ ساری صعوبتیں اور مشکلات برداشت کر لی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک طرح سے پاکستان جو ہے، ایران جو ہے وہ پاکستان کے لیے بفر زون کا کردار ادا کر رہا ہے۔ نتن یاہو کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہمارا ہدف ایٹمی پاکستان بھی ہے۔ اگلا خدا نخواستہ ایران کمزور پڑ جائے تو پاکستان پر حملہ حتمی ہے، یقینی ہے۔ نہ اسرائیل پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، نہ امریکہ پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج کل کے ہی 2-4 دن کے بیانات اٹھا کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کتنے جھوٹے اور کتنے دھوکے باز اور کتنے فراڈیے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو بھی کچا کھانے کا ارادہ یہ دونوں ریاستیں رکھتی ہیں، اس وجہ سے کہ کیونکہ ایک واحد ایٹمی ملک ہے، تو پاکستان پہ آنے والے حملوں کو روک رہا تھا ریزسٹنس، جس میں ایران ہے، یمن ہے، عراق ہے، آگے سے حزب اللہ لبنان ہے۔ تو یہ طاقتیں تھیں۔ ایک ہماری جو ریزسٹنس پار تھی شام کی، وہ تو بدقسمتی سے وہ منہدم ہو گئی۔ تو یہ طاقتیں خود پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک شیلٹر کے طور پر یہ ریاستیں کام کر رہی تھیں، کام کر رہی ہیں۔ تو پاکستان کو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگلا ہدف پاکستان ہے، اور مزید پاکستان اس چیز کے متحمل نہیں ہے کہ امریکہ کی جو ہے پروگزی بنے یا امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑے۔ ہونا تو آئیڈیل سچویشن یہ تھی، چاہیے تھا کہ اس جنگ کا باضابطہ حصہ بنے اور پاکستان کے میزائلز بھی حق و باطل میں حق و باطل کا ساتھ دے۔ اس وقت جو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ مولانا مصطفیٰ احمدی صاحب بھی موجود ہیں، آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب میثم کاظم صاحب، آپ کی باتیں بہت روشنی پھیلانے والی باتیں ہیں الحمدللہ، اور امید افزا ہیں۔ آپ سے گفتگو سے پہلے یہاں پر بات ہو رہی تھی ہماری کہ واقعاً اس جنگ کا ایک ثمرہ اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ رعب اور دبدبہ امریکہ کا ٹوٹ گیا۔ جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں ہے، اس کی ہیجمنی ٹوٹ چکی ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ فقط و فقط ایران کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو بھی ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو بھی خداوند متعال پر توکل کرنے والے ہیں، ان سب کو اس کا یقین آ گیا ہوگا۔ ایک زمانے میں سننے کو ملتا تھا، لوگ کہا کرتے تھے کہ پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے، اسی طرح سے دوسرے اور ممالک بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور وینٹیلیٹر کا جو اختیار ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس وہم سے اب بہت سے لوگ باہر آ جائیں گے۔ خود اس جنگ کا ایک یہ فائدہ ہے۔ لیکن جو میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے ابتدائی گفتگو میں بیان کیا کہ اس وقت نہایت خوبصورت فضا اتحاد کی موجود ہے پاکستان میں، اور بلا تفریق مذہب، سنی شیعہ، حتیٰ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ سنی ہوں گے نہ شیعہ ہوں گے، اصلاً مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ سالم فطرت رکھتے ہوں گے، اس وقت ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اگر حکومتیں نہ بھی مدد کر رہی ہوں یا کم مدد کر رہی ہوں، تب بھی لوگوں میں الحمدللہ یہ جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہاں پر، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو تشویق دلاتے ہوں گے اور انکریج کرتے ہوں گے لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو پیچھے نہیں رہ جانا چاہیے اس مارکہ حق و باطل میں، اگر آپ کوئی پیغام ایران کی عوام کو دینا چاہتے ہوں، یا وہ لوگ جو برسر میدان ہیں ان لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں، مثلا یہ جو کام ہو رہا ہے کہ ایران کی مظلوم عوام کے لیے بہرحال فنڈز جمع کیے جا رہے ہیں، آپ کیا خطاب کریں گے، ان سے کیا کہیں گے؟ جی، ایران کے عوام سے میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہوں گا، والہانہ عشق کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ایران کے عوام نے، اس غیرت مند قوم نے، شجاع قوم نے، بابصیرت قوم نے، دینی درد سے معمور قوم نے پوری دنیا کی جنگ لڑی ہے، عالم انسانیت کی جنگ لڑی ہے، حریت پسند تحریکوں کی جنگ لڑی ہے۔ یہ ظلم کے خلاف جو قیام کیا ہے اور ظالموں کو نکیل ڈالی ہے، اور جس طرح امریکہ، اسرائیل جو کہ شکست ناپذیر طاقت کہلاتی تھی،
ان کو شکست سے دوچار کیا ہے. آپ نے ہمارے حصے کی جنگ لڑی ہے, ماشاء اللہ. فلسطین کے حصے کی جنگ لڑی ہے, غزہ کے حصے کی جنگ لڑی ہے, پاکستان کے عوام کے حصے. یعنی میں ان کو شارٹ کر کے بتاؤں کہ ملت ایران نے 7 کروڑ عوام نے 7 ارب کی انسانی آبادی کی جنگ لڑی ہے, ماشاء اللہ. عادل کی بالادستی کے لیے, انصاف کی عملداری کے لیے اور انسانی قدروں کی حفاظت کے لیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے, پوری عالم انسانیت کے لیے, ایران کی قوم جو اس وقت برسر پیکار ہے, جو شہادتیں دینے والی قوم ہے, جو فرنٹ لائن پر موجود ہیں, اس قوم نے ہمارے حصے کی جنگ لڑی ہیں اور ہمارے حصے کا کام اس قوم نے کیا ہے. ہماری تمام تر محبتیں, دعائیں, نیک تمنائیں اس قوم کے ساتھ ہیں. آخر میں جناب میثم کاظم صاحب, ہم نے کمپین کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو بھی مہمانان گرامی یہاں پہ آتے ہیں ان سے 10 سے 15 سیکنڈ کے درمیان اپنے دل کی بات جو رہبر شہید کے ساتھ آپ ان کے اپنی زندگی میں کہنا چاہتے تھے یا شہادت کے بعد آپ انہیں حاضر ناظر اپنے سامنے سمجھ کے مخاطب کر کے جو اپنے دل کی بات 10 سے 15 سیکنڈ میں کرنا چاہتے ہیں, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے. رہبر معظم سید علی خامنہئی سے یقیناً زندگی میں بڑی خواہش تھی ان کی زیارت نصیب ہو, لیکن کبھی توفیق نہیں ملی. مجھے پروردگار کی منشا ہے. ایسا سوال ہے, یقیناً اس کے بہت سارے جوابات ہیں, ان جوابات کو شاید میں آن ایئر نہ بھی دے سکوں, لیکن اتنا میں کہوں گا کہ میں نے اپنی جو انٹلیکچوئل میری کنٹریبیوشن ہے وہ میں نے سید علی خامنہئی رہبر معظم کے نام پر 1 سال پہلے کر دیا تھا. یعنی میری جب تھیسس چل رہی تھی ایم فل میں, ایجوکیشن میں, تو میں نے اپنے تھیسس کو انتصاب کیا تھا, ڈیڈیکیٹ کیا تھا رہبر معظم سید علی خامنہئی کے نام 1 سال پہلے, جب فلسطین کے ساتھ رہبر معظم, ایران کی قوم, سپاہ پاسداران انقلاب, جب پوری ملت کھڑی ہو گئی تو اس کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے میں نے رہبر معظم کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا. آج بھی میری تھیسس پر وہ ڈیڈیکیشن ہے, اور اگر رہبر معظم سے میری ملاقات ہوتی تو ضرور میں وہ ہدیہ کرتا رہبر معظم کو کہ میں اپنی ایم فل کی تھیسس کو رہبر سے منسوخ کیا تھا, وہ میں پیش کرتا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, باتیں تو بہت ہیں لیکن میری خواہش یہ ناتمام ہو رہی جو شاید کبھی مکمل نہ ہو. نہایت ممنون, مشکور ہے آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا.